نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم وعلى آله وصحبه اجمعین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، آج تھوڑی گفتگو کرتے ہیں اسلامی نظریاتی کونسل نامی ایک محکمہ ہے جس کا بنیادی طور پر مقصد ہے یہ ایک شرعی ایک پارٹی تھی جس کا مقصد یہ تھا کہ یہ حکومتی معاملات کے اندر جو بعض اوقات شرعی رہنمائی کی ضرورت ہوتی ہے تو یہ رہنمائی کریں گے۔ اور اسلامی نظریاتی کونسل میں ڈاکٹر راغب نعیمی صاحب، جن کے والد محترم ڈاکٹر سرفراز نعیمی صاحب اہل سنت کے ایک جید عالم تھے، ان کا جو ہے وہ انتقال ہوا، شہادت ہوئی تھی، ان کی خودکش حملہ کیا گیا تھا جس میں آپ شہید ہو گئے تھے۔ ڈاکٹر راغب نعیمی صاحب کے دادا مفتی حسین نعیمی صاحب وہ بھی بڑے ماشاءاللہ جلیل القدر عالم دین تھے، مگر قبلہ ڈاکٹر صاحب تھوڑا چاپلوس ٹائپ کے ہو گئے ہیں۔ اسلامی نظریاتی کونسل میں ان کی ذمہ داری ہے اور یہ نون لیگ کے پیارے ہیں۔ ابھی انہوں نے ایک عجیب و غریب فتویٰ دیا کچھ دن قبل کہ وی پی این کا استعمال حرام ہے۔ وی پی این کیوں استعمال کیا جاتا ہے؟ ہر چیز کے استعمال میں مثبت اور منفی پہلو موجود ہوتے ہیں۔ وی پی این کو اس لیے استعمال کرتے ہیں کہ عام طور پر کہ ٹویٹر جو ہے وہ بند ہے پاکستان میں، تو اس کو استعمال کرنے کے لیے یہ وی پی این لگاتے ہیں، اور وی پی این کا استعمال کر کے ناجائز چیزیں بھی، منفی جو اسلام مخالف چیزیں وہ بھی دیکھی جا سکتی ہیں۔ تو قبلہ ڈاکٹر صاحب نے، میں احترام سے ان کا نام لے رہا ہوں، بزرگوں کی اولاد ہیں، انہوں نے وی پی این کا استعمال حرام قرار دے دیا اس لیے کہ اس کے اندر یہی ناجائز جو چیزیں ہیں وہ دیکھی جاتی ہیں، اور جو خلاف شرع کام ہے وہ جو ہے اس میں دیکھے جاتے ہیں۔ اس وجہ سے ڈاکٹر صاحب نے وی پی این کو حرام قرار دے دیا۔ اچھا، اور اسی طرح حکومت پر تنقید ہوتی ہے وی پی این لگا کر، یعنی ٹویٹر استعمال کر کے، تو اس لیے وی پی این کو حرام قرار دے دیا۔ یہ ایک عجیب ہے، شریعت کے باقاعدہ اصول ہیں، باقاعدہ نظم و ضبط ہے، فقہ، اصول فقہ باقاعدہ یہ مدون ہے، اور اصول فقہ کے ذریعے فتویٰ لگایا جا سکتا ہے۔ تو ڈاکٹر صاحب بزرگوں کی اولاد ہیں، مفتیان کرام کی جو ہے ان کے آباء میں گزرے ہیں، تو شاید یہ صاحبزادے تھے اور لاٹلے تھے، صحیح طور پر پڑھ نہیں پائے۔ یہ تو کوئی طریقہ کار نہیں ہے کہ چونکہ اس میں ناجائز چیزیں دیکھی جاتی ہیں تو اس وجہ سے یہ حرام ہے، ایسا تو کوئی جو ہے نا وہ اصول نہیں ہے۔ موبائل کے استعمال بھی جائز اور ناجائز دونوں طریقوں میں ہوتا ہے، تو کیا پھر موبائل استعمال کرنا حلال ہوگا؟ کمپیوٹر حلال اور حرام دونوں کام اس میں دیکھے جا سکتے ہیں، اس میں ریکارڈ میں رکھے جا سکتے ہیں، تو کیا اس کا استعمال جائز ہوگا؟ اور قبلہ ڈاکٹر صاحب، آپ نے یہ جو فتویٰ دیا ہے، آپ نے فتویٰ کیا دیا ہے؟ آپ نے فتوے کا تو بس کیا کہیں، وہ پروگرام ہی واڑ دیا ہے۔ اچھا، اور اب نیا ان کا فتویٰ یہ آیا ہے، کہتے ہیں کہ وی پی این رجسٹرڈ کرا لیں پھر جائز ہے، اور مثبت تنقید کریں پھر جائز ہے۔ حکومت پر جو تنقید ہے یہ جمہوری ممالک میں ہوتی ہے۔ مثبت تنقید سے اگر یہ مطلب ہے کہ حکومت کے جو کمیاں بیشیاں ہیں وہ دکھائی جائیں یا ان کو منظر عام پہ لایا جائے، اور گالی نہ دی جائے، برا بلا نہ کہا جائے، اور کئی چیزیں نہ لی جائیں، تو کچھ معاملات میں آپ سے اتفاق بھی کیا جا سکتا ہے۔ گالی دینا درست نہیں ہے، یا پھر اس طریقے سے تنقید کرنا
کہ جس سے دشمن کو ایک موقع ملے بات کرنے کا، تو کچھ ایسی چیزیں ہیں جس میں آپ پر اتفاق کیا جا سکتا ہے، لیکن مثبت تنقید اور رجسٹرڈ کرا لینے میں آخر کون سا ایسا فارمولہ ہے جس کی وجہ سے یہ حرام سے حلال بن جائے گا، اس کی حرمت ختم ہو جائے گی؟ اگر وی پی این رجسٹرڈ ہو جائے پھر بھی اس کے اندر غیر شرعی مواد شاید دیکھا جا سکتا ہو، کہ کیا رجسٹرڈ کرانے کے بعد نہ دیکھا جاتا ہو، یہ تو ماہرین بتا سکتے ہیں۔ بہرحال ابھی تک کی معلومات کے مطابق رجسٹرڈ وی پی این ہو تب بھی دیکھا جا سکتا ہے۔ تو بہرحال وی پی این پہلے بھی اگر حرام تھا تو وہ اب بھی ہونا چاہیے، تھوڑا اپنی بات پہ ذرا غور کر لینا، نظر فرما لینا۔ ہمیشہ چاہے اسلامی نظریاتی کونسل ہو یا دیگر ادارے ہوں یا ہمارے خود مدارس ہوں، فتویٰ اسی کو دینا چاہیے جو فتویٰ دینے کا اہل ہو، جو مفتی ہو۔ جو فتویٰ دینے کا اہل نہیں ہے اسے فتویٰ نہیں دینا چاہیے، ورنہ وہ فتویٰ دیتے دیتے کئی اس طرح کی چیزیں جو ہے وہ کر جائے گا کہ جو عقل میں نہیں آئیں گی، عقل میں آنے والی نہیں ہوگی۔ رب العالمین کی بارگاہ میں دعا ہے اللہ ہمارے ملک پاکستان کی خیر فرمائے۔ ابھی ہمارے وطن عزیز کے جو حالات ہونے والے ہیں، کوئی احتجاجوں کی خبر ہے، کچھ اس طرح کے معاملات ہیں، تو دعا کرتے ہیں اللہ پاک ہمارے ملک کی حفاظت فرمائے، ہمارے ملک کے امن کی حفاظت فرمائے۔ تو یہ جو معاملات ہیں، سیاسی تنازعات ہیں، اختلافات ہیں، تو ان کو مل بیٹھ کے حل ہونا چاہیے، حل کرنا چاہیے، ملک کے امن کو خراب نہیں کرنا چاہیے۔ اور اگر ایک جماعت، سیاسی جماعت احتجاج کرتی ہے وہ اپنا آئینی حق سمجھ کر، قانونی حق سمجھ کر، تو وہ آ کر اسلام آباد میں بیٹھیں گے، تو اسلام آباد میں آ کر اگر وہ قانونی آئینی طریقے سے احتجاج کرتے ہیں، جو ہمارا ملک کے اندر ایک نظام ہے، تو اجازت ہونی چاہیے، اور پھر اس احتجاج کو روکنے کی آڑ میں یہ نہ ہو کہ پھر خود حکومت ہی لوگوں کے لیے مشکلات کھڑی کر دے، اور خود حکومت ہی صرف اسلام آباد یا دیگر شہروں کو بند کرنا شروع کر دے، عوام کے لیے مشکلات کھڑی کر دے۔ تو حالات کچھ عجیب عجیب نظر آ رہے ہیں، بس دعا ہی کر سکتے ہیں اللہ ہمارے ملک کی خیر فرمائے، ہمارے ملک کو اندرونی بیرونی تمام سازشوں سے، سازشیوں سے، سب سے اللہ پاک محفوظ رکھے، ہمارے ملک کو خوب ترقی، کامیابی و کامرانی نصیب فرمائے، آمین بجاہ النبی الامین وما علیہ الا البلاغ المبین۔